ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں انگڑائی لینا یعنی جسم کے اوپری حصے جو ہوتے ہیں ان کا کھینچاؤ، ان کا تناؤ، اس کو کہتے ہیں انگڑائی لینا، اور گجراتی میں اس کو کہتے ہیں آڑسو موڑوی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بالقصد کھانسنا، بالقصد یعنی جان بوجھ کر، کھانسنا گجراتی میں ادرس کو کہتے ہیں، اور کھنکارنا یعنی ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ تینوں مکروہ ہیں، اور اگر طبیعت دفع کر رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی طبیعت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فرض کی ایک رکعت میں کسی آیت کو بار بار پڑھنا حالت اختیار میں مکروہ ہے، اور عذر سے ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے ایک سورت کو بار بار پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدے کو جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھنا، اور اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھانا یہ بلا عذر مکروہ ہے۔ کوئی عذر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مکروہ ہے تنزیہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ رکوع میں سر کو پشت سے اونچا نیچا کرنا، پیٹھ سے اونچا نیچا کرنا یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ثنا اور آمین زور سے کہنا یہ مکروہ تنزیہی اور خلاف سنت ہے۔ یا جو ہے اذکار نماز کو ان کی جگہ سے ہٹا کر پڑھنا، نماز کے جو ذکر ہیں وہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر کے پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بغیر عذر دیوار یا عصا یعنی لاٹھی پر ٹیک لگانا مکروہ ہے۔ عصا یا دیوار پر بغیر عذر ٹیک لگانا یہ مکروہ ہے، اور اگر عذر سے ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا، یا بہت زیادہ ضعیف بوڑھا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، بلکہ فرض اور واجب اور سنت فجر کے قیام میں اس پر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہونا یہ فرض ہے، جبکہ بغیر اس کے قیام نہ ہو سکے، یعنی بغیر اس کے کھڑا نہ ہو سکے، جیسا کہ بحث قیام میں ذکر ہو چکا۔ پیچھے جو ہے قیام جو فرض تھا اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ رکوع میں گھٹنوں پر اور سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عمامے کو سر سے اتار کر زمین پر رکھ دینا یا زمین سے اٹھا کر کے سر پر رکھ لینا یہ مفسد نماز نہیں ہے، نماز توڑنے والا نہیں ہے، البتہ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ عمل کثیر نہ ہونے پائے اس میں، اور اگر عمل کثیر ہو جائے گا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ داہنے بائیں جھومنا یہ مکروہ ہے، اور تراویح یعنی کبھی ایک پاؤں پر زور دیا اور کبھی دوسرے پاؤں پہ زور دینا یہ سنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا یہ مکروہ ہے، اور سجدے کو جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدے سے اٹھتے وقت بائیں جانب زور دینا یہ مستحب ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں آنکھ بند رکھنا یہ مکروہ ہے، مگر جب کھلی رہنے سے خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے بند کرنا ہی۔ بس میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔